السلام علیکم ویورز، اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق عین کی آج آخری اور 21ویں قسط پیش کی جائے گی۔ گزشتہ رات ہم نے سعدی کے خط کا ذکر کیا تھا جو ان کے وکیل آفتاب حسن ایڈوکیٹ نے کورئیر سروس کے ذریعے ارسال کیا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز دوست، السلام علیکم۔ مجھے بھول گئے ہو؟ عرصہ بھی تو اتنا بیت گیا، تیسری دہائی گزر جا رہی ہے۔ درمیان میں کئی بار تمہیں خط لکھنے کو جی چاہا، لیکن سوچا کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے اتنی اذیت سہی ہے۔ حالانکہ جانتی تھی کہ وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ خط تمہیں ملے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ شرم آتی تھی، اس لیے یہ شرط رکھی کہ یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں پوسٹ کیا جائے۔ میری ایک بہت بڑی غرض تم سے وابستہ ہے۔ وہ غرض نہ ہوتی تو شاید اب بھی تمہیں خط نہ لکھتی۔ اس غرض کے لیے ہی یہ ضروری تھا کہ تمہیں سب کچھ بتاؤں تاکہ تم میری غرض پوری کر سکو۔ اس خط میں کچھ اعتراضات ہیں اور کچھ انکشافات۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ ایک لفظ سچ ہے۔ کوئی مرنے والا جھوٹ تو نہیں بولتا نا؟ میں بھی سب کچھ سچ لکھ رہی ہوں، بے حجاب ہو کر لکھ رہی ہوں۔ برا لگے تو مجبور سمجھ کر مجھے معاف کر دینا، لیکن میری غرض ضرور پوری کر دینا۔ میں اس دوپہر کو کبھی نہیں بھولی جب تارک روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک رنگ ساز کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آج میں اعتراف کر رہی ہوں کہ مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مقام اور مرتبے کا فرق کتنا بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس محبت کی نفی کی، اس کا مذاق اڑایا۔ میں اس طرف نہیں گئی، میں نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے، اس کے باوجود مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں ایک بار اور گئی اور تمہیں دیکھا، یوں کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلا ہوگا۔ پھر قسمت تمہیں میرے گھر محسن بنا کر لے آئی۔ تم نے میرے چھوٹے بھائی کی جان بچائی تھی، تم زخمی بھی ہوئے تھے۔ اللہ جنت نصیب فرمائے۔ میرے پاپا بہت اچھے انسان تھے، محسنوں کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے تمہیں پرکھا اور پھر میرا ہی ڈرائیور بنا دیا۔ اب میں کیا کرتی؟ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے تم سے محبت کرنی ہے۔ میں پہلی ہی نظر سے جانتی تھی کہ تم بھی پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ تم مجھے کالج لے جانے اور لانے لگے تو میری آنکھیں خواب دیکھنے لگیں۔ میں اپنی عمر سے بڑی اور سمجھدار ہوتی گئی۔ میں نے سوچا تمہیں ڈرائیوری چھڑوا کر دفتری کام کی طرف راغب کروں گی۔ پاپا اس سلسلے میں بخوشی کام آتے، تم مزید تعلیم حاصل کرتے اور شاید کسی دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو پاپا کے پاس تھا۔ میں نے اللہ کی نوازشات دیکھی ہیں۔ میرے پاپا بھی غربت ہی سے یہاں تک پہنچے تھے، تو یہ سب کچھ سوچا تھا میں نے۔ لیکن اس سلسلے میں تم سے ہونے والی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقت پسندی کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ تم جو تھے وہی رہنا چاہتے تھے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ درست ہے، آدمی کو وہی رہنا چاہیے جو وہ ہے۔ تم میری خاطر سمجھوتے تو نہیں کر سکتے تھے، تمہیں مجھ سے محبت تھی تو اس لیے کہ تم اس محبت پر مجبور تھے۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ تم نے مجھے پانے کا کبھی سوچا بھی نہیں، تم مجھے پانا ہی نہیں چاہتے۔ تمہاری محبت بے غرض اور بہت بلند ہے۔ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے، ہاں اوپر سے نیچے آنا آسان ہے،
اور یہ بھی کہ کیا اوپر ہے اور کیا نیچے، یہ تو اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ میں تمہاری خاطر سمجھوتے کر سکتی تھی، نیچے آ سکتی تھی۔ میں بانڈا بانڈنگ میں دال چاول چنتے، چارہ بناتے، اپلے تھاپتے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن عزت جاتی رہتی۔ میں بغاوت کرتی تو والدین کی عزت بھی جاتی اور میں تمہارے گھر میں بھی عزت کے مستحق نہ ہوتی۔ میں اعتراف کر رہی ہوں کہ محبت تو مجھے ہو گئی تھی، لیکن محبت کیسی کی جانی چاہیے یہ میں نے تم سے سیکھا۔ مگر میرے اور تمہارے انداز میں ایک بڑا فرق تھا۔ تم محبت کیے جاتے تھے، لیکن تمہیں میرے جذبات اور محسوسات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ محبت مجھ پر کیسے اثر انداز ہوگی یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں، جبکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ شہر اور شہر کے لوگوں، بالخصوص خواتین کے بارے میں تمہارے نظریات اور طرح کے ہیں۔ تمہارے خیال میں وہاں حیا اور آبرو کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ غلط تھا اور غلط ہے۔ میں تمہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ مجھے تو تمہارے نظریات کی اس خامی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ چنانچہ میں نے تمہارے لیے شاہدی کا حوا تخلیق کر ڈالا۔ میری سوچ یہ تھی کہ یا تو تم رقابت میں مبتلا ہو کر میرے تجویز کردہ سمجھوتے کو قبول کر لو گے، یا پھر مجھے برا سمجھ کر میری محبت چھوڑو گے اور نفرت کرنے لگو گے۔ اب سوچتی ہوں کہ میرا سوچنے کا انداز بچکانہ تھا۔ دونوں میں سے ایک بات بھی نہ ہوئی۔ ہاں، شاید شہر اور شہریوں کے بارے میں تمہارا نظریہ اور پختہ ہو گیا۔ میں اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہیں ہٹی۔ یونیورسٹی میں ہی روز تمہارے لیے اپنی آوارگی کے ثبوت فراہم کرتی رہی، لیکن تمہارا کچھ نہیں بگڑا۔ البتہ عشق کا مفہوم مجھ پر واضح ہوتا چلا گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ پاپا سے بات کروں۔ میں جانتی تھی کہ پاپا دشواری سے سہی میری بات سمجھ اور مان لیں گے، اس لیے کہ ان کے لیے میری خواہش اہم تھی۔ لیکن مسئلہ امی کا تھا۔ امی ابتدا ہی سے تم سے چڑھتی تھیں، اور ان کا چڑھنا بے سبب بھی نہیں تھا۔ بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ ماں بیٹی کی ہر نظر، ہر لہجہ اور ہر خواہش پہچانتی ہے۔ ہمارے درمیان کبھی اس موضوع پر اشارتاً بھی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ امی نے مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ اسی دن جب میں نے طارق روڈ پر پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، امی میرے ساتھ تھیں۔ شاید امی نے جبھی سمجھ لیا تھا، اور پھر تم ہمارے گھر آ گئے اور میرا تمہارا ساتھ رہنے لگا۔ امی کھل کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں تو وہ تم سے نفرت کے سوا اور کیا کرتیں۔ تم نہیں جانتے الہی بخش کہ میں نے کتنی کربناک راتیں نیند سے محروم گزاری ہیں۔ آدمی اچھا ہو اور خود کو بدترین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کیسے کرب سے دوچار ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میری صحت تباہ ہونے لگی۔ پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جب امی نے تم پر چوری کا الزام لگایا۔ اس روز میرے غم و غصے کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن میں چھوٹی تھی، امی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم کتنے سچے اور خوددار آدمی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم ملازم چھوڑ دو گے، لیکن پھر بھی اندازہ ہوا کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ تم مجھ سے یوں ہی بے لوث محبت کرتے، میری خدمت کرتے پوری زندگی بھی گزار سکتے ہو، یعنی ضائع کر سکتے ہو، اور اتنا اچھا آدمی ایسے انجام کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ امی اب ہر روز کسی نہ کسی بہانے تمہیں ذلیل کریں گی، اور تم میری محبت کی خاطر اسے سہ لو گے۔ سہتے سہتے عزت نفس سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہاری خوبصورت روح کچلی جائے گی۔ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں تمہیں ویسا ہی خوبصورت
پھلتا پھولتا اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف دہ فیصلہ تھا، اور وہ نتیجہ حاصل کرنے کا جو طریقہ میں نے اپنایا وہ اور زیادہ اذیت ناک تھا۔ اس روز میں نے خود کو تمہارے سامنے بالکل گرا لیا، خود کو ذلیل کر لیا میں نے، مگر مجھے طمانینت یہ تھی کہ اب تم مجھ سے محبت ترک کر دو گے، گھر جاؤ گے، شادی کرو گے اور اچھی زندگی گزارو گے، اپنے اولاد کی تربیت اچھی طرح کرو گے۔ میری اس حرکت نے تمہیں جانے پر مجبور کر دیا۔ تم جا رہے تھے تو میں تمہیں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں برس رہی تھیں، لیکن دل میں اذیت میں لپٹی ایک خوشی تھی کہ میں تمہارے کام آئی۔ میں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ صبح پاپا اور امی کو پتہ چلا کہ تم چلے گئے ہو۔ پاپا نے کہا، کیوں؟ میں نے تو اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے کہا ہی نہیں تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ ایسے بغیر بتائے جانے والا تو نہیں۔ پاپا کی بات ٹھیک تھی، وجہ میں جانتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، پورا گھر چیک کریں، کہیں وہ کچھ چرا کر تو نہیں لے گیا۔ امی نے کچھ نہیں کہا، وہ شرمندہ ہو کر رہ گئیں۔ پاپا کو تم سے کتنی انسیت تھی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے کبھی کوئی ڈرائیور نہیں رکھا گیا، بلکہ پاپا نے میری وہ کار ہی فروخت کر دی۔ تمہارے اس کوارٹر میں کبھی کوئی نہیں رہا۔ میں اگلے ہی روز تمہارے کوارٹر میں گئی۔ مجھے امید تھی کہ نفرت کی وجہ سے تم میری دی ہوئی چیزیں چھوڑ گئے ہوگے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانی قمیض کے۔ مجھے مایوسی ہوئی، لیکن میں نے سوچا میں نے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں کہ تھوڑے دنوں میں تم مجھے بھلا کر نئی زندگی شروع کر دو گے۔ تمہاری پرانی قمیض میں اپنے ساتھ لے آئی کہ اس میں تمہاری خوشبو تھی۔ وہ قمیض آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم مکمل کر کے میں نے پاپا کے کاروبار میں دلچسپی لی، سب کچھ سنبھالنے لگی۔ پھر یک کے بعد دیگرے پاپا اور امی مجھے چھوڑ گئے۔ اظہر شادی کر کے علیحدہ ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ میں اکثر تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، کبھی کبھی گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی۔ ملازمہ ہر روز کوارٹر کی صفائی کرتی تھی، شام کو وہاں روشنی کر دی جاتی۔ وہاں میں نے کبھی اندھیرا نہیں رہنے دیا، اس کوارٹر کو میں نے کبھی غیر آباد نہیں رہنے دیا۔ میں خوش تھی کہ تم شہری بد کردار اور آوارہ شادی کو بھول گئے ہو، مگر پھر میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہر رات پچھلی پہر یہی ہونے لگا، میری آنکھ کھلتی ہے اور میں تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتی۔ اب سے کوئی 3 سال پہلے مجھے صاف لگا کہ یہ ناطہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر مجھے کبھی تمہاری یاد نہیں آئی، مجھے کبھی کسی نے نہیں جگایا۔ وہ بڑی محروم تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ اطمینان تھا کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تب مطالعے کی طرف راغب ہو گئی۔ یوں ایک دن بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی بارش کے وہ شعر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تھے؟ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا، میں وہ صبر صمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ سوچتے سوچتے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی پیشانی میں اسم اللہ کا نور رکھا گیا ہے، سجدہ اسی کو کرایا گیا ہے۔ دوسرا شعر عجیب طرح سے سمجھ میں آیا۔ میں جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں آدمی جبر اور قدر کے فلسفے میں الجھ ہی جاتا ہے۔ میں سوچتی، کیا میں چاہتی تو تم سے شادی کر سکتی تھی؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ تمہاری محبت تو مجھے زبردستی سونپی گئی تھی، میں نے بلا ارادہ تو تم سے محبت نہیں کی تھی۔ میں سوچتی، کیا میں مجبور نہیں ہوں یا مجھے اختیار ہے؟ اگر میں مجبور محض ہوں
تو پھر سزا کیسی اور جزا کیوں؟ اس سلسلے میں مطالعہ کرتی رہی۔ ایک دن میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب میں جبر و قدر پڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ لکھا تھا، انسان کی عظمت اس میں بھی ہے کہ اس نے اللہ کی ایک عظیم امانت کا بوجھ اٹھایا۔ شاہ فرید پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ ان کے کانوں میں الہی بخش کی آواز گونجی، اللہ جس نے پکارا ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے۔ یہ سن کر سمندر کی سانسیں بھی ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہ صاحب حیرت سے خط پڑھتے گئے۔ لفظوں کا فرق تھا، خط میں وہی کچھ لکھا تھا جو الہی بخش نے کہا تھا، وہ پڑھتے چلے گئے۔ یوں میری سمجھ میں ناصر کاظمی کا وہ شعر آ گیا، یقین ہے کہ تم بھی سمجھ چکے ہوگے، اور جو کچھ اس میں یہ سب لکھ دیا ہے کہ تم سے تعلق کی وجہ سے ضروری تھا، یہی ایک چیز تو تم سے شیئر کر سکتی ہوں میں۔ اب میں اپنی غرض بھی بیان کر دوں۔ جس نے یہ خط لکھوایا ہے، میرے نزدیک تم بہت بڑے انسان تھے، جو بڑے مقام والے، پھر بھی میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے، آخرت میں بڑا مقام۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہوا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں تم اپنی مرضی کا ساتھی بھی مانگ سکتے ہو۔ میری التجا ہے کہ اس موقع پر تم رب کریم سے مجھے طلب کر لینا، اپنی شادی کو۔ یقین کرو اس خواہش کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی کہ کہیں اور پابند ہو جاؤں گی۔ دنیا میں اونچ نیچ ہے، تفریق ہے، اس لیے ہم نہیں مل سکتے، تو وہاں تو مل سکتے ہیں جہاں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے، نہ کوئی شہری ہوگا نہ دیہاتی۔ میں نے شادی نہیں کی، سو اب تم اللہ کے حضور مجھے طلب کر سکتے ہو۔ میں شہری عورت ہوں، وفا کا دعویٰ ہے نہ حیا کا، لیکن اللہ کی پاکی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس ملس کے سوا میرے جسم پر کوئی داغ نہیں، جو اس آخری رات تم سے لپٹنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ بھی میں نے خواہش کے تحت نہیں کیا تھا، صرف تمہیں بھگانا مقصود تھا، اور اس پر بھی اللہ سے توبہ کرتی رہی ہوں، اور یقین ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں بے داغ ہوں الہی بخش، اب میں اس دنیا میں نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری آخری خواہش وقت آنے پر ضرور پوری کرو گے۔ میں تو اب بس تمہارا انتظار کروں گی۔ میری ہر غلطی کو معاف کر دینا۔ فی امان اللہ۔ فقط تمہاری اور صرف تمہاری سعدی۔ شاہ صاحب شل ہو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ بھی جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور جو وہ نہیں جانتے تھے۔ دیر تک وہ ساکت بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط مدثر کی طرف بڑھایا۔ یہ بھی پڑھ لو بالکو، تمہارا باپ تمہیں اپنی زندگی دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تینوں لڑکے خط پڑھنے لگے۔ بانڈا بنڈنگ کے جلاح عاشق الہی بخش کی کہانی اختتام کو پہنچ گئی تھی، لیکن نہیں، الہی بخش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ الہی بخش کی وفات کو 2 ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی نیاز محمد شاہ فرید سے ملنے ان کے گھر آئے۔ انہوں نے اس بار حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے شاہ فرید کو کھجور اور آب زمزم کا تحفہ پیش کیا اور ایک تسبیح بھی دی۔ دونوں باتیں کرتے رہے۔ پھر حاجی نیاز محمد نے کہا، سنا ہے کہ الہی بخش فوت ہو گیا۔ ہاں بھئی، موت تو سب کے لیے ہے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بہت نیک آدمی تھا۔ شاہ صاحب بولے، اس کے یہاں دعا کرنے چلیں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، دراصل اس کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ حاجی صاحب نے وضاحت کی، حج سے واپسی پر مجھے کراچی میں رکنا پڑ گیا تھا، یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ دونوں آئے اور بانڈا بنڈنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کا وقت تھا،
الہی بخش کے تینوں بیٹے گھر میں موجود تھے۔ دعا ہوئی، پھر حاجی نیاز محمد نے وہ تھیلا کھولا جو ان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پاس الہی بخش کی کچھ امانتیں ہیں، انہوں نے کہا۔ ایک تو الہی بخش کی اپنی ہے اور باقی آپ کے گھر والوں کے لیے۔ لڑکے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے زمزم کی 5 شیشیاں، کھجوریں، 3 ٹوپیاں، 5 تسبیحیں اور 1 جائے نماز دی۔ یہ زمزم کی 1 شیشی، 1 تسبیح آپ 5 کے لیے ہے، میرا مطلب ہے تم تینوں کے، اور تمہاری والدہ اور ہمشیرہ کے لیے۔ ٹوپی 1 تم تینوں کے لیے ہے، اور جائے نماز تمہاری ماں کے لیے۔ الہی بخش نے یہی کہا تھا مجھ سے۔ مدثر نے وہ تمام چیزیں لے لیں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ حاجی صاحب نے پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس بار ایک بڑے رومال اور دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ اور یہ ہیں الہی بخش کی امانتیں۔ یہ ابا نے کب دیں آپ کو؟ کیوں؟ حج کے بعد۔ میں نے تو اس حاجی سے معافی نیاز مانگی محمد نے تھی کہا، اور اس نے روزہ کہا ہی رسول نہیں اکرم تھا صلی کہ وہ اللہ جا علیہ رہا ہے۔ وسلم کے وہ سامنے اس ایسے سے بغیر ملاقات بتائے ہوئی۔ جانے والا تو میں نے نہیں۔ اس سے خیریت پوچھی، وہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نیاز پاپا کی محمد۔ بات ٹھیک میں تھی، نے اس سے پوچھا وجہ میں یہ جانتی تھی تمہارے لیکن ہاتھ میں پتہ کیا ہے نہیں الہی بخش؟ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے میں نے دکھایا۔ امی سے کہا دعاؤں کی یہ کہ وہ کتاب اس پورا گھر رومال میں چیک لپٹی کریں، ہوئی تھی۔ میں کہیں نے وہ کہا کچھ چرا کر یہ تو مجھے نہیں دے لے دو۔ گیا۔ اس نے امی نے یہ کچھ دونوں نہیں چیزیں مجھے کہا، دے دیں۔ شرمندہ پھر ہو کر بولا رہ گئیں۔ نیاز پاپا محمد کو میرا تم سے ایک کام کتنی کرو گے؟ انسیت تھی، اس نے مجھ کا سے تم یہ اندازہ تمام نہیں چیزیں کر گھر لانے سکتے۔ کی فرمائش میرے کی۔ لیے بھی کوئی تم لوگوں کے ڈرائیور نام نہیں لے رکھا کر گیا، کہا کہ بلکہ کس کے پاپا لیے نے کیا میری وہ لے کار جانا ہی ہے۔ فروخت کر میں دی۔ نے کہا تمہارے اس کوارٹر میں یہ کبھی سب کوئی تم نہیں رہا، تو تم میں خود اگلے بھی ہی لے روز جا تمہارے سکتے ہو کوارٹر میں الہی گئی۔ بخش۔ مجھے تو وہ امید اداسی تھی سے کہ کہنے لگا نفرت کی وجہ سے نہیں تم میں میری بہت دی بیمار ہوئی ہوں، چیزیں چھوڑ خود ہی گئے پہنچ ہوں گے، جاؤں تو لیکن بڑی وہاں بات کچھ بھی ہے۔ نہیں تھا، تم بس سوائے میرا یہ ایک کام کر پرانی دو۔ قمیص کے۔ میں نے مجھے وعدہ مایوسی کر ہوئی، لیکن لیا میں نے اور سوچا اللہ کے عنایت سے میں نے پورا بھی حرکتیں کر ہی دیا۔ ایسی کی ہیں اب یہ کہ الہی تھوڑے بخش کی دنوں میں تم امانتیں بھی مجھے لے بلا لو کر نئی بیٹے۔ زندگی شروع کر دو شاہ گے۔ فرید کی اپنی کیفیت تمہارا عجیب پانی، تھی۔ تمہاری وہ الہی پرانی بخش کے قمیض بیٹوں کی میں طرف کیا اپنے دھیان ساتھ لے دیتے۔ آئی کہ اس حاجی میں نیاز تمہاری محمد خوشبو کا بسی ہاتھ تھی۔ بڑھا ہوا تھا، وہ لیکن قمیض کتاب اور آج بھی رومال میرے لینے پاس کے لیے موجود کوئی ہے۔ ہاتھ نہیں وقت بڑھا۔ گزرتا گیا، الہی بخش کے تعلیم تینوں مکمل بیٹوں کر کی کے آنکھوں میں سے نے آنسو پاپا بہہ کے رہے تھے۔ کاروبار میں یہ دلچسپی لے لو لی، نا بیٹے، سب کچھ حاجی سنبھالنے صاحب لگی۔ نے پھر کہا یکے بعد چاچا دیگرے آپ کو غلط پاپا اور فہمی امی ہوئی مجھے ہے۔ چھوڑ گئے۔ مدثر نے شادی روندی کر ہوئی کے آواز علیحدہ میں ہو کہا گیا، میں ابا اکیلی تو رہ حج پر گئی، جا ہی لیکن نہیں میں سکے بہت تھے۔ خوش تھی۔ حاجی میں نیاز اکثر تمہارے محمد ہکا کوارٹر میں بکا چلی رہ جاتی، گئے۔ کبھی کیسی کبھی باتیں گھنٹوں کر وہاں رہے بیٹھی ہو؟ رہتی۔ میں خود ملازمہ ملا ہر ہوں روز کس سے؟ کوارٹر کی صفائی کوئی کرتی اور تھی، ہوگا چاچا، شام کو وہاں شکل روشنی کر ملتی دی ہوگی۔ جاتی، مزمل وہاں میں بولا نے کبھی ہاں اندھیرا نہیں چاچا، رہنے دیا۔ حج اس کوارٹر کو میں نے خرچ کبھی کے پیر پیسے تو آباد ابا نہیں نے رہنے دیا۔ پہلے ہی خرچ میں کر خوش دیے تھی تھے۔ کہ تم نہ خرچ شہری ہوتے بد کیے کردار ہوتے ہوتے تب بھی شادی کو ابا کی بھول گئے حالت ہو، ایسی نہیں تھی کہ حج مگر کر پھر میری سکتے۔ غلط مبشر نے اس کی تائید فہمی کی دور ہو اور گئی۔ بقرعید کی ایک اگلی رات صبح میری آنکھ ابا کا کھلی اور انتقال ہو مجھے گیا احساس تھا۔ ہوا کہ مدثر تم نے مجھے کہا یاد کر رہے ہو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہر رات پچھلے پہر اور یہی ہونے عید کے لگا، دن میری آنکھ کھلتی ابا جی سے اور میں ملنے گئے تمہارے تھے۔ کوارٹر میں چلی مزمل جاتی، نے شاہ تم فرید سے کی باتیں طرف کرتے کرتے اشارہ وہیں کیا۔ سو جاتی۔ اب سے کوئی 3 ساڑھے 3 سال پہلے مجھے حاجی صاف نیاز لگا محمد کہ نے یہ ناطہ تائید ٹوٹ طلب گیا نظروں ہے۔ سے پھر شاہ مجھے فرید کی کبھی طرف تمہاری دیکھا۔ یاد نہیں آئی، مجھے کبھی کسی انہوں نے نے اس بات نہیں میں جگایا۔ سر ہلا وہ بڑی دیا۔ محرومی یہ تھی، ٹھیک لیکن کہہ نہ رہے جانے ہیں نیاز کیوں محمد، مجھے کچھ اطمینان بھی ہو تھا مجھے کہ یقین تم ہے مجھ سے وہ خفا الہی نہیں بخش ہو۔ ہی تھا۔ تب میں مطالعے کی طرف حاجی نیاز راغب ہو گئی محمد نے ہوں۔ کہا ایک دن بڑا تم مسئلہ یہ حل ہو رومال گیا۔ دیکھو، تمہیں یہ یہ یاد الہی ہے بخش کا نہیں پہلی ہے بارش کیا؟ کے وہ مدثر نے شعر رومال ہماری لے سمجھ کر میں اسے نہیں کھولا۔ آئے تھے۔ وہ الہی بخش کا میں پسندیدہ وہ اسم رومال تھا، عظیم ہوں رنگین رومال جس پر روز مبارک کی ملک تشبیہ نے بنی سجدہ تھی۔ کیا۔ الہی میں بخش وہ اس صبر رومال کو سمیم سر پر ہوں جس لپیٹے نے رہتا بار تھا۔ امانت سر پہ گزشتہ لیا۔ کئی روز سے یہ سوچتے رومال نظر سوچتے نہیں یہ تو آ میری رہا سمجھ تھا، میں آ گیا لیکن کہ مدثر کو انسان کی یاد تھا پیشانی میں کہ الہی اسم بخش اللہ کا نے نور عید رکھا کی گیا ہے۔ نماز یہی رومال سجدہ سر اسی پر کو باندھ کرایا کر گیا ادا تھا۔ کی تھی۔ دوسرا شعر عجیب طرح سے سمجھ میں بھائی ذرا آیا۔ دکھاؤ تو۔ میں جن حالات سے گزر مزمل نے رہی تھی ہاتھ ان بڑھایا۔ میں آدمی یہ تو ابا جبر اور کا ہی قدر کے رومال فلسفے معلوم میں ہوتا الجھ ہے، ہی جاتا ہے۔ مجھ پر شک میں کرتے ہو؟ سوچتی
کیا میں چاہتی تو تم سے شادی کر حاجی سکتی نیاز تھی؟ محمد کیا بگڑ یہ میرے گئے۔ اختیار میں تھا؟ غصہ نہ تمہاری کرو محبت نیاز تو مجھے محمد، زبردستی شاہ سونپی فرید گئی نے ان تھی۔ کا کندھا میں نے تھپکا۔ بلا ارادہ تم سے لڑکوں کا محبت قصور نہیں کی تھی۔ بات میں ہی سوچتی ایسی ہے۔ کیا میں مجبور اب نہیں مبشر ہوں رومال کو یا الٹ پلٹ مجھے کر دیکھ اختیار رہا ہے؟ تھا۔ اگر میں پھر مجبور اس نے محض کہا، ہوں تو یہ پھر سزا دیکھو، کیسی یہ اور ابا جزا ہی کا کیوں؟ رومال ہے۔ اس سلسلے میں ان سب میں نے مطالعہ دیکھا، کرتی رہتی۔ رومال کے ایک کنارے دن مولانا ابو ننھے العلا ننھے حروف مودودی کی میں کتاب الہی بخش جبر کا و قدر نام پڑھ لکھا رہی تھا۔ تھی کہ ٹھٹک رومال گئی۔ ایک بار لکھا تھا، لانڈری میں بھی انسان دیا کی گیا عظمت اس تھا، میں بھی ہے وہاں کہ سے آیا تو یہ نام اس نے لکھا اللہ کی ایک ہوا عظیم تھا۔ امانت کا اب وہ بوجھ سب اٹھایا۔ گنگ رہے تھے۔ شاہ ان فرید کے پڑھتے سامنے پڑھتے رک ایک گئے۔ ایسی ان کے حقیقت کانوں تھی میں الہی جو بخش ان کی کی آواز عقل سے گونجی، ماورا تھی۔ اللہ جس جی نے دیر پکارا تک خاموشی رہی۔ ہے کوئی جو حاجی میری نیاز ایک محمد امانت کا کے بوجھ تصور اٹھائے۔ میں وہ یہ سن منظر کر چل سمندر رہا کی تھا۔ سانسیں جب اس بھی نے ٹوٹنے لگیں۔ الہی بخش کو پہاڑ ہیبت روزہ سے مبارک لرزنے کے لگے۔ سامنے دیکھا پوری تھا۔ کائنات پر لرزہ طاری ہو یہ گیا۔ کیسے ممکن شاہ صاحب ہے؟ حیرت سے خط مزمل بڑبڑایا، پڑھتے گئے۔ یہ سب لفظوں کیا کا ہے فرق تھا۔ باجی؟ خط میں وہی مدثر کچھ لکھا تھا جو فرید الہی کی بخش طرف نے مڑا۔ کہا تھا۔ وہ یہ پڑھتے اللہ چلے کی گئے۔ باتیں ہیں یوں بالکو، میری وہ سمجھ میں جانے۔ ناصر کاظمی کا وہ شاہ شعر آ فرید نے گیا۔ کہا، یقین ہر ہے کہ بات تم سمجھنے کے لیے نہیں بھی ہوتی، سمجھ چکے بعض ہوں گے باتیں پہلے اور ماننی یہ بھی پڑتی ہیں اور خود یہ بخود سمجھ میں آ جاتی یہ سب ہیں۔ لکھ دیا وہ تو کہ ٹھیک تم سے ہے، تعلق کی لیکن وجہ سے ضروری تھا۔ میں تم لوگوں یہی سے ایک چیز تم ایک سے بات شیئر کہنا چاہتا کر ہوں۔ سکتی ہوں میں۔ شاہ فرید نے اب کہا، میں اپنی اور غرض تم سے بھی بیان کر دوں۔ نیاز جس نے یہ محمد، خط وہ لکھوایا نیاز ہے، محمد کی میرے طرف نزدیک مڑے۔ تم میں بہت بڑے چاہتا ہوں انسان تھے، کہ بات بڑے بس ہم مقام لوگوں کے والے۔ درمیان رہے، پھر بھی میں اس کا ہمیشہ کبھی تمہارے کسی لیے سے دعا کرتی تذکرہ نہ رہی۔ کرنا۔ اللہ تمہیں کیوں بڑا باجی؟ مرتبہ عطا دو فرمائے۔ نقصان ہے آخرت میں اس بڑا کے، مقام۔ کچھ لوگ تو اسے مجھے اللہ جھوٹ کی ذات سمجھیں سے گے، یقین ہے مذاق کہ اڑائیں گے، ایسا ہی اور ہوگا، کیونکہ یہ اور سچ ایسا ہے، ہوا تو میں اس جنت میں لیے وہ جاؤں گی نقصان میں رہیں گے۔ اور دوسرے تم جو جنت لوگ میں جاؤ اسے گے۔ سچ مان لیں جنت گے، میں تم اپنی وہ مرضی الہی کا بخش ساتھی کی بھی قبر مانگ سکتے ہو۔ پوجنا میری شروع کر التجا دیں گے۔ ہے کہ اس سچ موقع کہتے پر تم ہیں رب آپ، کریم حاجی سے نیاز مجھے محمد طلب بولے، کر لینا اور تم اپنی جانتے شادی ہو کو۔ یہ تمہارے ابا کو پسند نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے لڑکوں سے کہا، ورنہ وہ پہاڑی پر دفن ہونے کی مخالفت نہ کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باجی، مدثر نے کہا۔ بس اس کو بھول جاؤ، اب ہم چلتے ہیں۔ لڑکوں نے انہیں احترام سے رخصت کیا اور ان کے جاتے ہی گھر میں اس رومال کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ رومال انہیں کیسے ملتا؟ وہ رومال جو حاجی نیاز محمد انہیں دے کر گئے تھے اور جو بیٹھک میں میز پر رکھا تھا، وہ رومال گھر میں کہیں اور کیسے ملتا؟ وہ تینوں گھر سے نکلے اور باپ کی قبر کی طرف چل دیے۔ ڈیرے دیونڈ نامی گاؤں کے محلے سادات آبادی میں واقع فرید حسین شاہ کے مکان کے اوپری حصے میں آج بھی الہی بخش کا کیا ہوا وہی رنگ چمک رہا ہے۔ الہی بخش کا رنگ ختم شد۔ عشق ناول کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، 21ویں ایپیسوڈ۔ ویورز، آپ کو یہ عشق کا عین ناول کی آڈیوز کیسی لگیں؟ ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں گی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کوئی اور ناول لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔